السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں آپ سب کا استقبال ہے۔ میں ہوں ریشما۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ ایران پر امریکی حملہ، کھلتے ہی بکھر گیا شیئر بازار۔ سینسیکس 844 پوائنٹس پچھلا، نفٹی میں بھی آئی گراوٹ۔ ایران پر فضائی حملے میں ہم نے امریکہ کی کوئی مدد نہیں کی، پاکستانی حکام نے میڈیا میں جاری افواہوں کو مسترد کر دیا۔ اسرائیل کا ایران کے 6 ہوائی اڈوں پر حملہ، پاسداران انقلاب کے 10 اہلکار شہید کیے جانے کا دعویٰ۔ کانگریس سے پوچھے بغیر ایران پر حملہ، امریکہ کی منقسم سیاست مزید تقسیم۔ امریکی حملوں کے بعد اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی ہنگامی میٹنگ، جنگ بندی مذاکرات شروع کرنے کی تجویز پیش۔ شام کے دمشق میں چرچ پر خودکش حملہ، کم سے کم 20 ہلاک۔ امریکہ سے لے کر دیگر ممالک میں ایران پر امریکی حملوں کے خلاف شہریان کا احتجاج، کہا جنگ سے کچھ حاصل نہیں، نقض امن کی ذمہ دار اسرائیل کو سزا کا کیا مطالبہ۔ تو یہ تھی سرخیاں، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ اسرائیل اور ایران کے درمیان جاری جنگ میں امریکہ کے کود پڑنے سے پوری دنیا میں کھلبلی مچی ہوئی ہے اور اس کے دھماکہ خیز نتائج سامنے آنے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ وہیں امریکہ کی اس کارروائی کا اثر شیئر بازار پر بھی دیکھنے کو ملا۔ ایران کے جوہری ٹھکانوں پر امریکی فضائی حملے کے بعد ہفتے کے پہلے دن ایشیائی بازاروں میں سستی دیکھی گئی، ہندوستانی شیئر بازار بھی کھلتے ہی بکھر گیا۔ پاکستانی حکام نے سوشل میڈیا پر گردش کرنے والے ان دعووں کو سختی سے مسترد کر دیا ہے، جن کے مطابق پاکستان نے امریکہ کو ایرانی جوہری تنصیبات پر فوجی حملوں کے لیے اپنی فضائی حدود یا علاقے کو استعمال کرنے کی اجازت دی۔ پیش ہے خاص رپورٹ۔ پاکستان نے سوشل میڈیا پر گردش کرنے والے ان دعووں کو سختی سے مسترد کر دیا ہے، جن کے مطابق پاکستان نے امریکہ کو ایرانی جوہری تنصیبات پر فوجی حملوں کے لیے اپنے فضائی حدود یا علاقے کو استعمال کرنے کی اجازت دی۔ پاکستانی حکام نے ان رپورٹس کو مکمل طور پر غلط اور بے بنیاد قرار دے دیا ہے، جن میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ پاکستان نے امریکہ کو ایرانی جوہری تنصیبات پر فوجی حملوں کے لیے اپنی فضائی حدود یا سمندری علاقے کو استعمال کرنے کی اجازت دی تھی۔ حکومت پاکستان کی جانب سے یہ تردید ایرانی جوہری تنصیبات پر امریکی حملوں کے بعد بڑھتی کشیدگی کے تناظر میں سامنے آئی ہے۔ حکام نے میڈیا اور عوام دونوں پر زور دیا ہے کہ وہ کوئی بھی خبر عام کرنے سے قبل قابل اعتماد اور سرکاری چینلز کے ذریعے تمام معلومات کی تصدیق کر لیا کریں۔ واضح ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ نے اپنے ٹروتھ سوشل پلیٹ فارم پر ایران کے خلاف فضائی کارروائی کی کامیابی کا اعلان کرتے ہوئے کہا تھا کہ ان حملوں میں 3 اہم ایرانی جوہری مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ پاکستان کی سرکاری ٹیلی ویژن کے مطابق کچھ میڈیا اداروں نے ان الزامات کو بڑھاوا دیا ہے کہ امریکی بمبار طیارے B-2 اور جنگی جہاز ایرانی اہداف تک پہنچنے کے لیے پاکستانی حدود سے گزرے تھے، لیکن حکام نے ان دعووں کو مسترد کر دیا اور دانستہ غلط معلومات قرار دیا۔ ایک سینئر حکومتی ذرائع نے بتایا کہ یہ رپورٹیں خاص طور پر میڈیا کے بعض حلقوں کی جانب سے جھوٹے بیانات کے ایک وسیع نمونے کا حصہ ہیں۔ ایران میں 3 جوہری تنصیبات پر امریکی فضائی حملوں کے بعد علاقے کی صورتحال پر غور کے لیے پاکستان کی قومی سلامتی کمیٹی کا ہنگامی اجلاس آج منعقد ہو رہا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کے دفتر کے ذرائع نے میڈیا کو بتایا کہ NSC کا اجلاس آج شام منعقد ہوگا، جس میں چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی موجود رہیں گے۔ NSC، جس کے سربراہ وزیر اعظم خود ہیں، سول فوجی قیادت دونوں کے اعلیٰ افسران اس میں شامل ہیں، سیکیورٹی پر غور و خوض کا سب سے اعلیٰ ملکی فورم ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر، جو حال ہی میں امریکہ کے دورے سے واپس آئے ہیں، کمیٹی کو امریکی صدر ٹرمپ سے اپنی ملاقات کی تفصیلات سے بھی آگاہ کریں گے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی صدر ٹرمپ سے ملاقات کے صرف 4 دن بعد ایران کی جوہری تنصیبات پر امریکی حملوں کی پاکستان نے شدید مذمت کی ہے اور اسے بین الاقوامی قانون کی سنگین خلاف ورزی بھی قرار دیا ہے۔ پاکستانی وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں کہا، ہم ایک بار پھر دہراتے ہیں کہ یہ حملے بین الاقوامی قوانین کے تمام اصولوں کی خلاف ورزی ہے۔ ایران کے خلاف جاری جارحیت کے باعث کشیدگی اور تشدد میں اضافہ، جس کی مثال نہیں ملتی، انتہائی تشویشناک ہے۔ پاکستان نے کہا، تمام فریقین کو بین الاقوامی قوانین بالخصوص انسانی قانون کی پابندی کرنی چاہیے۔ بیورو رپورٹ، سیاست ٹی وی۔
اسرائیلی دفاعی افواج کے ذریعے ایران کے 6 ایئر بیس پر شدید ڈرون حملے کی خبر ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ اسرائیل نے یہ حملے مغربی، مشرقی اور وسط ایران میں کیے۔ IDF نے اس کی اطلاع دیتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ رات میں کیے گئے ان حملوں میں 15 ایرانی جنگی طیاروں، کئی ہیلی کاپٹروں اور دوسری اہم تنصیبات کو تباہ کر دیا گیا۔ اسرائیل نے ڈرون کے ذریعے یہ حملے کیے ہیں، جن میں ایران کے ایئر فورس کے ٹھکانوں پر بھی بھاری نقصان ہونے کی بات کہی جا رہی ہے۔ حالانکہ اس حملے پر ایران کی طرف سے ابھی کوئی ردعمل سامنے نہیں آیا ہے۔ امریکی صدر نے ایک اور پوسٹ میں دعویٰ کیا کہ امریکی حملوں سے ایران کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ ایران کی جوہری تنصیبات کو پہنچنے والا نقصان انتہائی شدید قرار دیا جا رہا ہے۔ حملے نہایت درست اور زوردار تھے۔ ہماری فوج نے زبردست مہارت کا مظاہرہ کیا۔ ڈونالڈ ٹرمپ کا یہ بیان ایک ایسے وقت پر سامنے آیا ہے جب امریکہ نے ایران سے مطالبہ کر رکھا ہے کہ وہ اپنے جوہری پروگرام پر بمباری کا جواب نہ دیں، جس کی تعمیر میں ایران نے کئی دہائیاں لگائی۔ ایران پر امریکی حملے کے بعد امریکی قونصلیٹ کے باہر کینیڈا میں احتجاج پھوٹ پڑا۔ مظاہرین نے کینیڈا میں امریکی سامراجیت کے خلاف پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے۔ مظاہرین نے ایران اور اسرائیل کے درمیان تنازع میں مغربی مداخلت کی مذمت کی۔ مظاہرین نے کینیڈا کی حکومت سے اسرائیل پر پابندی عائد کرنے اور اسرائیل پر ہتھیاروں کی پابندی کے نفاذ کا مطالبہ بھی کیا۔ Trying to, along with Israel, is trying to manufacture consent for a war against Iran, just like they did for a war against Iraq. And this is all because to let Israel continue its genocide of the Palestinian people. امریکہ کے تمام شہروں میں ایران پر امریکی حملوں کے خلاف احتجاج کیا گیا۔ شہریان نے اس جنگ میں امریکہ میں مداخلت کو ناپسندیدہ قرار دے دیا۔ لوگوں نے کہا کہ جنگ سے نقصان ہوتا ہے، پھر امریکہ نے جنگ میں داخل ہو کر کیا ثبوت دینے کی کوشش کی ہے۔ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کی جانب سے ایران کی جوہری تنصیبات پر حملہ کانگریس سے مشاورت کے بغیر کیا گیا، جس کو جانبداری پر مبنی ایک پرخطر کارروائی قرار دیا جا رہا ہے۔ خصوصاً ریپبلکنز کے اہم رہنماؤں کو آگاہ کر دیا گیا، تاہم ڈیموکریٹس کو بہت کم معلومات دی گئی۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان نے انٹیلیجنس کمیٹی کو حملے سے قبل مطلع کیا گیا تھا، جبکہ ان کے اہم منصوبوں کو نہیں۔ ڈیموکریٹ رہنما چک شومر کو حملوں سے قبل وائٹ ہاؤس کی جانب سے جلدی میں سرسری طور پر آگاہ کیا گیا تھا۔ In front of the package for enemy fighters and surface-to-air missile threats. The safety of our service members and civilians. We are currently unaware of any shots fired at the U.S. strike package on the way in. At approximately 6:40 p.m. Eastern Standard Time, 2:10 a.m. Iran time, the lead B-2 dropped 2 GBU-57 massive ordnance penetrator weapons on the first of several aim points at Fordo. As the president stated last night, the remaining bombers then hit their targets as well, with a total of 14 MOPs dropped against 2 nuclear target areas. All 3 Iranian nuclear infrastructure targets were struck between 6:40 p.m. and 7:05 p.m. Eastern Time. Again, that's about 2:10 in the morning local time in Iran, with the Tomahawk missiles being the last to strike at Esfahan to ensure we retain the element of surprise throughout the operation. Following weapons release, the Midnight Hammer strike package exited Iranian airspace and the package began its return home. We are unaware of any shots fired at the package on the way out. Iran's fighters did not fly, and it appears that Iran's surface-to-air missile systems did not see us. Throughout the mission, we retained the element of surprise. The Secretary said this was the largest B-2 operational strike. I know that battle damage is of great interest. Final battle damage will take some time, but initial battle damage assessments indicate that all 3 sites sustained extremely severe damage and destruction. We will take a few questions, Phil. Me? Yeah. So, is regime change off the table, Mr. Secretary? This mission was not and has not been about regime change.
ایران پر امریکی حملے کے بعد اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی ہنگامی میٹنگ طلب کی گئی. کئی ملکوں نے امریکہ کے حملوں کی شدید مذمت کی اور دوبارہ جنگ بندی مذاکرات شروع کرنے کی تجویز پیش کی ہے. وہیں ایران نے جوہری تنصیبات پر ہوئے حملے کو لے کر امریکہ اسرائیل پر سنگین الزامات لگائے. ایران نے کہا کہ جوہری تنصیبات پر حملہ کر کے امریکہ اور اسرائیل دونوں ہی ملکوں نے ڈپلومیسی کو ختم کرنے کا کام کیا ہے. امریکہ نے ایران کے الزامات کو بے بنیاد قرار دیا. میٹنگ میں چین نے بھی امریکہ کی شدید تنقید کی. وہیں روس کی طرف سے بھی جوہری تنصیبات پر ہوئے حملے پر شدید اعتراض ظاہر کیا گیا. In a region that is already reeling. We must act immediately and decisively to halt the fighting and return to serious, sustained negotiations on the Iran nuclear program. We need a credible, comprehensive and verifiable solution, one that restores trust, including with full access to inspectors of the IAEA as the United Nations technical authority in this field. The Non-Proliferation Treaty is a cornerstone of international peace and security. Iran must fully respect it. The United Nations stands ready to support any and all efforts toward a peaceful resolution. But peace cannot be imposed. اقوام متحدہ میں ایران کے سفیر امیر سعید ایروانی نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ایک ہنگامی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ نے ایرانی جوہری تنصیبات پر حملے کر کے سفارتکاری کو تباہ کرنے کا فیصلہ کیا. ان کا کہنا تھا کہ ایران سے متعلق امریکہ کے تمام الزامات جھوٹے، غلط اور سیاسی محرکات سے بھرپور ہیں اور ان کی کوئی قانونی حیثیت نہیں. ایرانی مندوب نے مزید کہا کہ امریکی اقدامات سے عالمی امن خطرے میں پڑ چکا ہے اور ایران پر حملوں کے ذریعے نیتن یاہو کو بچانے کی کوشش کی گئی. امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا کہ واشنگٹن کی جانب سے ایران میں کیے گئے فضائی حملوں نے تہران کے جوہری پروگرام کو کئی سال پیچھے دھکیل دیا ہے. انہوں نے زور دے کر کہا کہ ایران میں یہ حملہ اسرائیل کی نہیں بلکہ امریکی خفیہ ایجنسیوں کے ان پٹ پر کیا گیا. انٹرویو کے دوران امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے پوچھا گیا کہ کیا امریکہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای کے ممکنہ قتل میں اسرائیل کا ساتھ دے گا. اس سوال کے جواب میں نائب صدر نے کہا کہ یہ اسرائیلیوں پر منحصر ہے. اس کے ساتھ انہوں نے اس بات کا اعادہ کیا کہ ہم ایران میں اقتدار کی تبدیلی نہیں چاہتے. امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو نے چین پر زور دیا ہے کہ وہ تہران کو آبنائے ہرمز بند کرنے سے باز رکھنے میں کردار ادا کرے کیونکہ یہ اقدام امریکی فضائی حملوں کے رد عمل میں ایران کی جانب سے متوقع رد عمل کے طور پر سامنے آ سکتا ہے. مارکو روبیو نے امریکی چینل فاکس نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میں بیجنگ میں چینی حکومت سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ اس معاملے پر ایران سے بات کرے کیونکہ چین اپنی تیل کی فراہمی کے لیے آبنائے ہرمز پر بری طرح انحصار کرتا ہے. متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد کے سفارتی مشیر ڈاکٹر انور خشخاش نے کہا ہے کہ اسرائیلی وزیر خزانہ کی جانب سے ایران کے خلاف اسرائیلی جنگ میں مدد کے لیے خلیجی ریاستوں سے مالی اعانت کا مطالبہ کشیدگی کے نتائج سے بے بہرا ایک انتہا پسند اسرائیلی وزیر کے اخلاقی دیوالیہ پن کے سوا کچھ نہیں ہے. انہوں نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا اسرائیلی وزیر خزانہ کی جرأت اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ ایران کے خلاف اسرائیل کی جنگ کے لیے خلیجی ممالک جیسے جرمنی، فرانس اور برطانیہ سے مالی امداد کا مطالبہ کر رہے ہیں. دمشق کے مضافات میں ایک خودکش حملہ آور نے خود کو دھماکے سے اڑا دیا جس کے نتیجے میں کم سے کم 20 افراد ہلاک ہو گئے. بشار الاسد کی حکومت کے خاتمے کے بعد دمشق میں یہ پہلا خودکش حملہ ہے. شام کی وزارت داخلہ نے ایک بیان میں کہا کہ خودکش حملہ آور کا تعلق داعش سے تھا. اس نے چرچ میں داخل ہو کر فائرنگ کی اور پھر خود کو اڑا دیا. حملے میں 2 افراد ملوث تھے جن میں سے ایک نے خودکش حملہ کیا. عمان کی ٹیکس اتھارٹی نے کہا کہ حکومت نے ٹیکس سے متعلق ایک شاہی فرمان جاری کیا جس سے وہ خلیج میں ذاتی آمدن پر ٹیکس عائد کرنے والا پہلا ملک بن گیا. تیل پیدا کرنے والا یہ چھوٹا سا ملک اپنے ذرائع آمدن کو متنوع بنانے کے لیے کام کر رہا ہے. چھوٹی خلیجی معیشتوں میں سے عمان نے 2020 میں عوامی قرض جات کم کرنے، محصول کے ذرائع کو متنوع بنانے اور اقتصادی ترقی تیز کرنے کے لیے ایک وسط مدتی مالیاتی پروگرام شروع کیا جس سے عوامی مالیات میں بہتری آئی ہے. اور آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر. ایران پر امریکی حملہ، کھلتے ہی بکھر گیا شیئر بازار. سینسیکس 844 پوائنٹس پچھلا، نفٹی میں بھی آئی گراوٹ.
ایران پر فضائی حملے میں ہم نے امریکہ کی کوئی مدد نہیں کی، پاکستانی حکام نے میڈیا میں جاری افواہوں کو مسترد کر دیا۔ اسرائیل کا ایران کے 6 ہوائی اڈوں پر حملہ، پاسداران انقلاب کے 10 اہلکار شہید کیے جانے کا دعویٰ۔ کانگریس سے پوچھے بغیر ایران پر حملہ، امریکہ کی منقسم سیاست مزید تقسیم۔ امریکی حملوں کے بعد اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی ہنگامی میٹنگ، جنگ بندی مذاکرات شروع کرنے کی تجویز پیش۔ شام کے دمشق میں چرچ پر خودکش حملہ، کم سے کم 20 ہلاک۔ امریکہ سے لے کر دیگر ممالک میں ایران پر امریکی حملوں کے خلاف شہریان کا احتجاج، کہا جنگ سے کچھ حاصل نہیں، نقص امن کی ذمہ دار اسرائیل کو سزا کا کیا مطالبہ۔ اسی کے ساتھ عالمی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔